یہ بتائیے گا کہ جتنے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، آپ نے بڑے زبردست اس کی منظر کشی کی. کل آپ کی پارٹی کے خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹی وی چینل پہ یہ بات کہی ہے کہ دسمبر میں نو کانفیڈنس جو ہے وہ آ سکتی ہے یا آنی چاہیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں ٹی وی چینلز پہ ہر روز سینکڑوں پروگرام ہوتے ہیں. یہ تفتیش اس کی آپ مت کیا کریں. سوال پوچھا جاتا ہے ایک کانٹیکسٹ میں، اس کا جواب دیا جاتا ہے ایک کانٹیکسٹ میں. مجھ سے بھی آپ سوال کریں گے، میں جواب دے دوں گا. اس میں تفتیش نہیں ہونی چاہیے. عدم اعتماد پارلیمانی نظام کا حصہ ہے، کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. جب حالات موزوں ہوتے ہیں کیا جاتا ہے. جی جناب، آپ نے مسائل تو بتائے کہ کیا کیا کرپشن ہو رہی ہے سر، اس کے حوالے سے آپ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں، احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کی روزانہ میٹنگ تو ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی لاحاصل میٹنگ نظر آتی ہے؟ جی آپ لاحاصل سمجھتے ہیں؟ یہ میں کوئی سامنے بیٹھا ہوں، یہ کوئی مجھے شوق ہے پریس کانفرنس کرنے کا؟ یہ عوام کے مسائل رکھنے آیا ہوں کہ عوام تکلیف میں ہے، پارلیمان بند ہے، میڈیا آپ بولنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر یہی آ کر عوام کے سامنے ان کے زخم پر مرہم تو رکھنا میرا کام ہے نا. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا، جہاں حکومت آئین کے مطابق نہیں ہوگی، وہاں پر یہی ہوگا. عوام کی تکلیف کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. آج میڈیا بات کرنے والا نہیں ہے، تو پارلیمان میں کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہاں پر آ کر بات کریں، یہی ہمارا کام ہے، یہی پارلیمانی نظام میں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ کوئی عوام کی بات کرنے والا نہیں ہے. عوام کو بھی یہی شکوہ ہے کہ 3 سال میں ملکی حالات اس قدر مطلب مشکل ہو گئے ہیں ان کے لیے، لیکن کوئی بھی کسی بھی سطح سے ان کو ریلیف نہیں مل رہا. تو کیا حل کیا دیکھتے ہیں ساری صورتحال؟ حل صرف ایک حل ہے، ملک میں فوری اور شفاف الیکشن کرائیں. جس دن آپ پاکستان کو شفاف الیکشن دیں گے، مسائل کا حل اس دن سے شروع ہوگا. جس دن پارلیمان کے ووٹنگ ٹیلی فون کالوں کے بغیر ہوگی، اس دن ملک میں ترقی کا عمل شروع ہوگا. جب ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی، پارلیمان نہیں ہوگا، آئین نہیں ہوگا، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. سر میرا سوال یہ ہے کہ بات تو 3 سال سے ہو رہی ہے، ابھی بھی آپ نے فگر دیے تقریباً 30% سے زائد جو اشیاء ضروریات کی قیمتیں، کسی کی 4% سے زیادہ. یہ میں نے 1 سال کی بات کی. 1 سال کی بات یا 3 سال کی بات کروں، 3 سال دگنی سے زیادہ ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پر پوری پی ڈی ایم کا اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے فریش الیکشن کروائے جائیں، لیکن پرائم منسٹر نے چھٹکارے کا کیا طریقہ؟ عدم اعتماد کی طرف جائیں گے، کیا کریں؟ پرائم منسٹر سے چھٹکارے کا طریقہ ووٹ کا عمل ہوتا ہے، چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہو، چاہے وہ ایک جنرل الیکشن میں ہو. اس کے علاوہ ہم کسی سودے کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم کسی ڈیل کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم کسی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے، کیونکہ اس کی قیمت اس خرابی سے زیادہ ہے. تو میں نے پہلے بھی یہی کہا کہ جب آپ اس ملک میں آئین کی بالادستی دیکھیں گے، جب ادارے آئینی حدود میں رہیں گے، جب عوام کی رائے کا احترام ہوگا، الیکشن شفاف ہوں گے، وہاں سے مسائل کے حل کی ابتدا ہوگی. بہت شکریہ. کہا کہ ہم نے پارلیمانی قومی اسمبلی کی جو کمیٹی ہے اس کا بائیکاٹ کا وہ آپ نے فیصلہ کیا ہے. کیا یہ فیصلہ پی ڈی ایم کا ہے یا جو پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کی اسٹڈنگ کمیٹی ہے 22 کی اس کا ہے؟ یہ تمام اپوزیشن کا فیصلہ ہے جو پارلیمان میں بیٹھتے ہیں. اس کے اندر وہ جماعتیں بھی شامل ہیں جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. جی میں پھر ایک دفعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح جو ہے، مہنگائی 11.5% نومبر 21 کی نومبر 20 سے زیادہ ہے. جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے، یعنی جو ہر شخص روزمرہ کی ضروریات ہیں، اس میں 18.1%، یعنی جو قیمت آپ 1 سال پہلے نومبر میں ادا کر رہے تھے، اس سال 18.1% زیادہ ادا کر رہے ہیں. اور جو وہ چیزیں جو آپ خریدتے ہیں، جو پروڈیوس ہوتی ہیں، جو امپورٹ ہوتی ہیں، اس کے اندر 27% کا اضافہ ہے.
یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین اضافہ ہے. اس کی وجوہات اگر اس ملک کی پرواہ ہے تو ملک کا وزیر اعظم آئے, پارلیمان میں آ کر بتائے, ملک کا فائنانس منسٹر آئے اور آ کر بتائے, اسٹیٹ بینک کا گورنر آئے اور آ کر بتائے. یہ پارلیمانی نظام ہوتا ہے, یہ جمہوریت ہوتی ہے, یہ آئین ہوتا ہے, جہاں پر آپ جواب دہ ہوں عوام کی تکلیف کے لیے.